بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بکھرا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودی کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودی کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر بھی آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائے گی کہ جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے اور مسلم حکومتیں دنکوں کی طرح بہتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سبھی اسلامی حکومتیں ان یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیح دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افسوس کہ آج کا مسلمان غلط فہمی میں پڑا ہے، جبکہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودی کی شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودی کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازمی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیح مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے مسیح دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی یقین ہو گیا ہے اب ہمارا مسیح دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینی کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوا سکے۔ آپ نے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا، اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں اور کل پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلمان صرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعائیں بھی مت، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی عالم منبر پر فلسطین کے حق میں بیان نہیں دے سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ خود خاموش ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر یہ پابندی لگا رہے ہیں، ان سے کوئی بھی معصوم فلسطینی کے حق میں بات تک نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسا مسلم دیش ہے؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت سے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال
سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا کہ دوستو دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا لیے پوچھنا۔ یاد ہے کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑوں کو حکم دے گا تو وہ بے شمار پھل نکالنے لگیں گے، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو آج سے 20 سال پہلے وفات ہو چکی ہے تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کی لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اسے کہنے لگیں کہ اے بیٹے، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مانیو۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے ہمارے چینل فیہا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔